مصر فتح کرنے کے بعد مصر والوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے عرض کی، اے امیر، دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک کنواری لڑکی کو بنا سنوار کر میک اپ کر کے دریائے نیل میں ہم نہیں ڈالتے، جب تک دریا جاری نہیں ہوتا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ آپ نے وہ رسم رکوا دی، اب دریا کی روانی میں کمی ہوتی گئی، اللہ کی شان۔ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب میں سارا واقعہ لکھ بھیجا۔ فاروق اعظم نے جواباً کیا فرمایا، کیا رپلائی کیا؟ تم نے ٹھیک کیا، اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے، میرے اس خط میں ایک رکا اور بھی ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس جب امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا، انہوں نے وہ رکا نکالا، اس میں کیا لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ پاک نے جاری کیا ہے تو میں اللہ واحد و قہار سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا، ایک ہی رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا، اور ایک نوجوان لڑکی کو قتل کرنے اور دریا کے نظر کرنے کی رسم کو مصر سے بالکل ختم کر دیا گیا۔ مدینہ پاک میں زلزلہ آ گیا، زمین زور زور سے ہل رہی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گیا، زمین پر کوڑا مارا، فرمایا، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا؟ آپ کا جلال بھرا فرمان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی، زلزلہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسلام عمر کی موت پر روئے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے والے سے محبت ہوگی تو مدینے سے ہی محبت ہوگی، تو مدینے میں شہادت کی، موت کی آپ کی تمنا تھی۔ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اپنے محبوب کے شہر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ ایک بار کیا ہوا کہ آپ منبر پر تشریف لائے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، رسول پاک کا ذکر خیر کیا، صدیق اکبر کا ذکر خیر کیا، پھر فرمایا، لوگوں میں نے خواب دیکھا ہے کہ مرغ نے مجھے 1 یا 2 ٹھونگے ماری ہیں، میں اس کی تعبیر یہ سمجھا ہوں میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حج کے مہینے کی 26 تاریخ کو نماز فجر کے لیے لوگوں کو آپ جگا رہے تھے، مسجد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک بدبخت ابو لؤلؤ فیروز، اس نے آپ پر خنجر سے اٹیک کر دی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بحالت نماز آپ پر حملہ ہوا، آپ شدید زخمی ہوئے، اور چند دن کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ رسول میں صدیق اکبر اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہیں، دنیا میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، اور جب قیامت قائم ہوگی یہ اٹھیں گے تو بھی ساتھ ہوں گے، ایک ہاتھ میں صدیق اکبر اور ایک ہاتھ میں فاروق اعظم، اور یہ اٹھیں گے قیامت کے روز بھی، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی، سعدین کا کران ہے پہلوئے ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی، یہ دونوں تارے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند ہیں۔ کیا بات ہے ان کی، اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو، آمین۔